أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا بناتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور خاص طور پر یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلیں ٹال سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارے ہر مشکل کام میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو ان محرم کے دنوں میں تم یہ پھر کیوں شور مچاتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو بے دردی سے، ظلم سے شہید کر دیا گیا؟ حالانکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے اہل بیت میں سے تھے یا کچھ اور ان کے ساتھی تھے، جن کو شہید کیا گیا، ان کو ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، ہماری مشکلیں ٹال سکتے ہیں، ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، اسے وہ ٹال سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ پھر ان کے گھرانے پر ظلم کیسے ہوا؟ کیا ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے گھرانے کو بچا سکیں؟ وہ اوروں کے لیے تو مشکل کشا ہیں، لیکن اپنے گھرانے کو بچانے کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے، یہ سوال تو بنتا ہے کہ جو شخص مشکل کشا ہے، اس کے اپنے بچوں پر مشکل آن پڑی ہے، وہ بے دردی سے، ظلم سے شہید کیے جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، تو وہ اپنے بچوں کی مدد کرنے کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ مشکل کشا تھا، اگر وہ حاجت روا تھا، تو پھر وہ کیوں نہیں آیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے؟ سوال تو بنتا ہے، کیوں نہیں آیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر مشکل کشا تھے تو جب کربلا کے میدان میں اس سارے خاندان کو، اس سارے گروپ کو، جو لوگ ادھر موجود تھے جن کو شہید کیا گیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچانے کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ وہ مشکل کشا نہیں تھے۔ مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو بچانا چاہے بچا لے، جس کو نہ بچانا چاہے اس کی مرضی، وہ کسی کا بانڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا، یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ بادشاہ وقت کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچایا تو پھر اٹھا لیا، کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں چاہا، اللہ کے رسول شہید ہوتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں بچایا تو وہ خود نہیں بچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کی اپنی مرضی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیسا کمثلہ، اس کی کوئی مثال بھی نہیں کہ آپ مثالیں دیتے رہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ علی مشکل کشا تھے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچایا، تو کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ اللہ مشکل کشا ہے اور اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں نہیں بچایا؟ اللہ کے گھر کو، اللہ کی مسجدوں کو جلا دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ بچانے کیوں نہیں آتا؟ تو میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جواب دینے والے یا تو پکے منافق ہو یا پھر تمہارا دماغ گھٹنوں کے اندر ہے کہ تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کا جواب دہ نہیں ہے، اور یہ چیزیں ساری اس کی تخلیق کی ہوئی ہیں۔ وہ ان سب چیزوں کا خالق ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چیز بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اسے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے ایک نظام چلایا ہے
کہ اس طرح ایک نظام چلنا ہے، اس نے ایک فطرت بنائی ہے، اس فطرت پر پوری دنیا کا نظام چلنا ہے، اگر وہ اس نظام کو روک دے تو پھر تو ساری چیزیں وہ اپنی مرضی سے چلائے، پھر تو جنت دوزخ کا کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کچھ چھوٹ دیتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اچھے برے اعمال کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو جکڑ دے، غلط کام کسی کو کرنے ہی نہ دے، تو پھر دوزخ میں جائے گا کون؟ پھر جنت دوزخ کا کنسیپٹ تو ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے حساب لے گا، کس چیز کا لے گا؟ کہ ان کو کچھ اختیار دیا تھا، جب ان کو اختیار ہی نہ دے غلط کام کرنے کا تو پھر وہ گناہگار کیسے ہوں گے، ان کو سزا کیسے ملے گی، اور لوگوں کو جنت پھر کیوں دی جائے؟ جب کروائے ہی سارے کام اللہ تعالیٰ نے خود ہیں تو پھر وہ جنت کے حقدار کیسے بن گئے؟ انہوں نے نیکیاں تو خود کی نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر ان سے نیکیاں کروائی ہیں۔ کوئی اپنی محنت، کوئی اپنا کارنامہ تو ہوگا نہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور اس نے لوگوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں کہ اپنی مرضی سے اچھے عمل کرو یا برے عمل کرو، اس کے مطابق تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کو شہید کر دیا گیا، اگر مشکل کشا تھے تو ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ اور ان پر اور بھی کافی ساری مشکلات آئیں۔ جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا ہوتا نہیں، اور جس پر مشکل آتی ہے وہ کسی اور کی مشکل حل نہیں کر سکتا، اور جو مشکل کشا ہوتا ہے اس پر مشکل آتی ہی نہیں، اور جس پر مشکل آتی ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہی نہیں۔ اللہ مشکل کشا ہے، اس پر کبھی کوئی مشکل آتی ہی نہیں۔ انسان سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ ہی ان کی مشکلیں ٹالنے والا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی جتنی بھی بڑی ہستی ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔